السلام علیکم وعلیکم السلام نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت سرکار عبدالعلی سرکار عاصی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دوٹی نشار آپ سماعت فرمانے بہت مشہور اشعار ہیں. نہ میرے دل پر نہ جگر پر نہ دیدے تر پر، نہ میرے دل پر نہ جگر پر نہ دیدے تر پر، کرم کریں وہ نشان قدم تو پتھر پر. اور بلاد آج کے مرتے ہیں زند ایسا، بلاد آج کے مرتے ہیں زند ایسا پہ، کیا ضرور کہ جلسہ ہو حوض کوثر پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ضرور کہ جلسہ ہو حوض کوثر پر، کیا ضرور کہ جلسہ ہو حوض کوثر پر. اور اخیر وقت ہے عاصی چلو مدینے کو، اخیر وقت ہے عاصی چلو مدینے کو، نثار ہو کے مرو تربت سبحان اللہ. حضرات، آج کا یہ خوبصورت موقع اور آج کی یہ خوبصورت محفل علی جناب الحاج محمد نسیم صاحب سے حج سے واپسی کے موقع پر بطور استقبال اور بطور تشکر منعقد ہوئی ہے. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کے حج کو قبول فرمائے اور حج کی برکتوں سے انہیں بھی اور ہم سب کو مالا مال فرمائے. ممبر نور پر ہمارے بہت سے علماء شعراء تشریف فرما ہے. علی جناب الحاج ماسٹر محمد عظمت صاحب جو حاجی صاحب کے ساتھی کے جو بھی تشریف فرما ہیں، اور بھی ہمارے بہت سے حجاج کرام حاجی یعقوب سردار صاحب جو ہمارے عرفاتی بھائی ہیں وہ بھی تشریف فرما ہے. اور شاعر اسلام جناب جوہر صاحب و شامی جناب الفت صاحب نوری، محب گرامی حضرت علامہ مولانا محبوب صاحب مصباحی ماہر و شالوی وہ بھی تشریف فرما ہے. عزیز گرامی حضرت مولانا علی الدین صاحب جو آپ کی مسجد کے امام ہیں وہ بھی ہیں. عزیز محترم حضرت قاری جاوید صاحب اللہ وہ بھی تشریف فرما ہے. اور بھی بہت سے علماء ہیں. کیونکہ موقع حج کا ہے اس لیے مناسب ہے کہ چند باتیں حج سے ہی متعلق آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں. حضرات، حج سن 9 ہجری میں فرض ہوا. حضور نے ارشاد فرمایا کتب علیکم الحج، تم پر حج فرض کیا گیا، یا کتب علیکم الحج تم پر حج فرض کیا گیا. ایک صحابی ہیں ان کا نام ہے اقرا ابن حابس. کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ آفی کل عام، یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ حضور نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار کیا. پھر دوسری مرتبہ انہوں نے سوال کیا آفی کل عام، حج ہر سال فرض ہے؟ حضور نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر تیسری مرتبہ انہوں نے سوال کیا آفی کل عام یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ حضور تھوڑی دیر خاموش رہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا لو قلت نعم لوجب، اگر میں ہاں کہہ دیتا تمہارے سوال کے جواب میں تو حج ہر سال فرض ہوگا. اس لیے لوگوں زیادہ سوال کرنے سے بچو. اگلی امتیں اسی لیے تباہ ہو گئی کہ
کہ وہ اپنے پیغمبروں سے زیادہ سوال کرتی تھی اور اس کے نتیجے میں احکام زیادہ آ جاتے تھے اور قوم متحمل نہیں ہو پاتی تھی، اس لیے زیادہ سوال کرنا اچھا نہیں۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمارے نبی صاحب اختیار ہیں۔ بے شک۔ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا، مگر ہاں نہیں کہا، اس لیے حج ہر سال فرض نہیں ہے، زندگی میں ایک مرتبہ فرض۔ سرکار نے فرمایا تعجلوا الی الحج، حج میں جلدی کرو، بیٹا بیٹی کی شادی پہ حج کو نہ روکو۔ مجھے معلوم نہیں کہ بعد کے زمانے میں تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش آ جائے اور حج کرنے سے تم رک جاؤ۔ ایک مسئلہ یہاں پہ کسی آدمی پر، کسی مسلمان پر حج فرض ہو گیا اور اس نے سستی یا کسی وجہ سے حج نہ کیا اور مال ختم ہو گیا، تندرستی بھی نہ رہی، تو حج کی فرضیت ختم نہ ہوئی۔ حج فرض ہو چکا تھا اور حج کیا نہیں، اور مالدار بھی ختم، مال بھی ختم، صحت بھی خراب، تو حج کی فرضیت ختم نہ ہوئی۔ اس پر لازم ہے کہ وہ حج بدل کر آئے، چاہے جو راستہ بنے، زمین بیچ کر ہو یا جو بھی ہو، کیونکہ اس نے اللہ کے فرض کیے ہوئے احکام کی خلاف ورزی کی ہے، اس لیے سزا بھی ہے اور فرضیت کی ادائیگی بھی ہے۔ اس لیے وہ حضرات جو حج کو روکے رہتے ہیں، مکان بنانے پر، بیٹی بیٹا کی شادی کرنے پر، کاروبار کے پھیلانے پر، ان کے لیے درس عبرت ہے کہ حج فرض ہو گیا تو حج فرض ہوتے ہی حج کرنے کی تیاری شروع ہے۔ یہاں ایک بات اور سمجھ لیں، آج کل عام طور پر آدمی عمرہ سے کام چلا لیتا ہے۔ عمرہ کرانے والی کمپنیاں لوگوں کو ورگلاتی ہیں اور کچھ لوگوں کو بتاتی ہیں، اور کچھ لوگ بھی بتاتے ہیں کہ پہلے عمرہ کر لو تاکہ جگہ دیکھ لو گے، بعد میں حج کرنے پر آسانی ہو جائے ہوگی، اس لیے پہلے لوگ، وہ لوگ جن پر حج فرض ہے، وہ لوگ بھی عمرہ کر لیتے ہیں اور پھر حج کی یاد بھی بعد میں نہیں آتی۔ حج فرض ہے، عمرہ نفل ہے، جن پر حج فرض نہیں ہے وہ عمرہ کرنے کا اچھی بات ہے، لیکن جن پر فرض ہے ان کو حج ہی کرنا چاہیے، بعد میں توفیق ملی تو پھر عمرہ کرتے ہیں۔ یہ عمرہ کرانے والی کمپنیاں اپنی کمائی کے لیے لوگوں کو جس راستے پہ ڈال رہی ہیں وہ ایک گھاتک راستہ ہے، بہت خطرناک ہے۔ جیسے ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے چادر کتنی فضیلت بیان کی تو لوگ نماز اگربتی موم بتی کی اتنی فضیلت بیان کر دی کہ فرائض پیچھے رہ گئے، واجبات پیچھے رہ گئے۔ اس لیے بلی کو پہلے ہی دن مار ڈالیے تاکہ چوہے کا شکار نہ کر سکے، پہلے ہی دن سترک ہو جائیے کہ حج فرض ہے، عمرہ نفل ہے، حج فرض مقدم ہوتا ہے، نفل بعد میں ہوتا ہے، پہلے ہم فرض ادا کر لیں پھر نفل کرتے رہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے وہ لوگ جو عمرہ کے لیے فرض توڑ رہے ہیں اور ان پر حج فرض ہو چکا ہے، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ حج کی تیاری کرے، عمرہ بعد میں کر لیجیے۔ حضرات گرامی اسلام، حج کیسے کیا جاتا ہے؟ یہ تو آپ بارہا سنتے ہیں کہ حج کرنے گئے تھے، مگر حج میں ہوتا کیا ہے؟ ایک لفظ میں سن لیجیے کہ حج نبیوں اور ولیوں کی یادگاروں کی نقل کرنے کا نام حج ہے۔ ولیوں اور انبیاء کرام کی نقل کرنے، ان کی اداؤں کی نقل کرنے کا نام حج ہے۔ حج تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہے حج قران، جس میں احرام میقات سے پہلے باندھا جاتا ہے،
پھر خانہ کعبہ پہنچ کر عمرہ کیا جاتا ہے اور احرام کھولا نہیں جاتا، یہاں تک کہ جب حج کر لے گا اسی احرام میں، تب حج کے بعد وہ احرام کھولے گا۔ اس کا نام ہے حج قران۔ حج اور عمرہ دونوں کو ایک احرام میں ادا کیا جاتا ہے، اور ایک ہے حج افراد، اس میں صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے، میقات، اور اسی احرام میں جا کر خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے، اور احرام کھولا نہیں جاتا، اسی احرام میں حج بھی کیا جاتا ہے۔ اس کا نام ہے حج افراد۔ حج افراد کرنے والوں پر قربانی واجب ہے، وہاں قربانی ہوتی ہے۔ افراد حج کرنے والے پر قربانی واجب ہے، اور ایک ہے دونوں کے بیچ میں، جس کا نام ہے حج تمتع۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ احرام باندھ کر خانہ کعبہ کا سب سے پہلے عمرہ کیا جاتا ہے، اور پھر عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے، اور پھر جب حج کی تاریخ آتی ہے تو پھر نیا احرام باندھا جاتا ہے، اور پھر اس احرام میں حج کیا جاتا ہے۔ اس حج کی اس قسم میں آسانی ہے کہ احرام میں زیادہ دن تک رہنا نہیں پڑتا، اس لیے ہمارے ہندوستان سے جانے والے حجاج عام طور پر یہی حج کرتے ہیں، حج تمتع۔ احرام باندھ کر گئے، عمرہ کیا، پھر احرام کھول دیا، پھر جب 8 تاریخ آتی ہے ذی الحجہ کی، 7 تاریخ 8 تاریخ، تب جا کے وہ نیا احرام باندھتے ہیں اور پھر حج کے ارکان ادا کرتے ہیں۔ 8 تاریخ کو حاجی صاحب احرام باندھتے ہیں، اور حکم یہ ہے کہ اسی دن مینا جایا جاتا ہے۔ مینا میں 5 وقتوں کی نماز پڑھی جاتی ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر۔ یہ سنت ہے حج کے ارکان میں۔ اور مینا میں 3 دن ٹھہرنے کا حکم، عرفات میں 1 دن دن بھر، مزدلفہ میں 1 رات، اور مینا میں 3 دن ٹھہرنے کا حکم۔ یہاں تک کہ طواف کر کے آیا مکہ شریف سے تو اس کو رات مینا ہی میں گزارنا، 3 رات۔ حضرات، کبھی آپ نے غور کیا کہ مینا میں 3 دن گزارنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ در حقیقت یہ وہ جگہ ہے، مینا ایک جگہ ہے جو 3 میل کی لمبائی پہ پھیلی ہوئی ہے، اور 2 پہاڑیوں کے بیچ میں کا جو حصہ ہے وہی حصہ مینا کہلاتا ہے۔ یہ مینا در حقیقت وادی عشق ہے، یہ محبت کی وادی ہے۔ یہ جگہ وہ جگہ ہے جہاں باپ نے عشق الہی کی ادائیگی کی خاطر اپنے اکلوتے بیٹے کے گردن پر چھری رکھ دی تھی۔ حکم کی بنیاد پر، قانون کی بنیاد پر کوئی باپ اپنے بیٹے کو جبر نہیں کرتا۔ وادی عشق یعنی وادی مینا میں باپ کے ہاتھوں جو بیٹا قربان ہوا تھا، یہ قانون کی حکمرانی نہیں تھی، یہ عشق کی حکمرانی تھی۔ یہاں 3 دن ٹھہرو، یہ دونوں طرف جو پھیلی ہوئی وادیاں ہیں، یہ کتاب عشق ہے۔ عشق الہی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساری تفصیلات لکھی ہوئی ہے۔ ابراہیم کو یاد کرو، اسماعیل کو یاد کرو، ارے حاجی 3 دن ٹھہر کر پوری کتاب عشق پڑھ لو تاکہ تم کو سمجھ میں آئے کہ عشق الہی ہوتا کیا ہے۔ عشق الہی کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا حکم آ جائے تو باپ بیٹا 3 دن ٹھہرا کر عشق کا خمیر اس حاجی کے اندر ودیعت کیا جاتا ہے۔ سوکھا سوکھا نہ جاؤ، نہ سوکھا سوکھا آؤ، آئے ہو گئے ہو تو عشق کی کتاب پڑھ کے اپنے اندر عشق الہی کی سوغات لے کے۔ پھر 9 تاریخ
صبح میں سورج تھوڑا سا نکلا تو حکم ہے کہاں جائیے آپ؟ عرفات جائیے 9 ذی الحجہ، یہی حج کی اصل تاریخ ہے۔ زوال کے بعد 1 منٹ کے لیے بھی ٹھہرنا میدان عرفات کے حدود کے اندر یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ دوسرا کام چھوٹ جائے تو کفارہ سے ادا ہو سکتا ہے، مگر یہ فرض اگر چھوٹے تو کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کو دوسرے سال آ کر پھر سے حج کرنا ہے۔ کہاں؟ عرفات میں۔ اور زوال کے بعد حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہار شریعت میں فرمایا کہ یہاں جتنا آنسو رکھتے ہو اپنے پاس سارا آنسو یہاں بہا دو اللہ کے دربار۔ اس جگہ سے بہتر آنسو بہانے کی کوئی جگہ نہیں، جتنا رونا چاہتے ہو رو لو، کہ ایسی جگہ پہ نہیں مل پائے گی۔ یہ جانتے ہو یہ جگہ کون ہے؟ یہ عرفات کا میدان در حقیقت ایک پیغمبر کی یادگار ہے، جو کسی زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ حضرت آدم جب سری لنکا کے سراندیپ پہاڑ پہ اترے اور وہاں سے پشچم کی طرف چلے تو عرفات میں جا کے ٹھہرے تھے۔ ہوا اتری تھی جدہ میں اور وہ چلی تو وہ بھی عرفات پہنچی۔ برسوں اور ہزاروں سال کے بعد حضرت آدم کی ملاقات ہوا سے ہوئی اور ہوا کی ملاقات آدم سے ہوئی۔ یہ دونوں جنت میں رہتے تھے، مگر ایک وجہ سے دنیا میں بھیجے گئے تو سینکڑوں یا ہزاروں سال کے بعد جب ان دونوں کی ملاقات ہوئی تو گویا شریعت نے حکم دیا عرفات کی جگہ ہے، پہچاننے کی جگہ ہے، حاضر ٹھہرو تاکہ آدم کی یادگار بھی قائم ہو جائے اور اللہ کی محبت بھی حاصل ہو جائے کہ آدم نے ہوا کو پہچانا، ہوا نے آدم کو پہچانا۔ یہاں ٹھہر، یہ پہچاننے کی جگہ ہے، یہ ہمارے پتے نہیں وہ جگہ ہے عرفات کا میدان۔ اللہ اکبر، یہ وہی جگہ ہے جہاں پوری دنیا کے ایمان والے مسلمان ایک لباس میں ہوتے ہیں، احرام میں ایک زبان ہوتی ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک لا والملک لا شریک لک۔ ایک وقت ہوتا ہے اور ساتھ کہ لو اللہ کی طرف لگی ہوتی ہے، گویا وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یہ وہی جگہ ہے جہاں 1400 سال پہلے ہمارے پیغمبر نے خطبہ دیا تھا جو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ اس خطبہ حجۃ الوداع کی اتنی اہمیت ہے کہ UNO میں جو ہیومن رائٹس اور حقوق انسانی کی جو کا منشور تیار ہوا، اس منشور میں 30 منشور خطبہ حجۃ الوداع اسی مقام پہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے الا من التقوی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے اچھا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اللہ کا متقی بندہ ہے۔ اور یہی پر اللہ تعالیٰ نے
قرآن شریف کی آخری آیت نازل فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم، اے مصطفیٰ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ تکمیل دین اسلام کا میدان ہے، وہ میدان ہے جہاں دین اسلام کی تکمیل کی یادگار قائم ہے، جو حضرت آدم کے قدموں سے مشرف ہو چکا ہے، جو جہاں میرے پیغمبر کے سانسوں کی خوشبو اس میدان میں رسی بسی ہوئی ہے۔ حاجیوں، تم آسمان کے نیچے ایک ایسی جگہ پر کھڑے ہو جہاں پیغمبر کا قدم پڑا ہے، جہاں حضرت الیاس موجود ہے، جہاں حضرت سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاد رکھیے ہر سال حج کے موقع پر دو پیغمبر کی تشریف آوری ہوتی ہے، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر بھی ایک روایت کے مطابق پیغمبر ہیں، یہ دونوں میدان عرفات میں آتے ہیں، اس لیے یہ میدان جہاں ٹھہرے ہو تم، یہ حج کا بھی میدان ہے، یہ نبیوں کی جلوہ گاہ بھی ہے، اور یہاں ہمارے پیغمبر کے قدموں کی خیرات سے بسا ہوا بھی میدان ہے، اس لیے سوکھا مت آنا، وہاں کی برکتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ کے آگے اپنے گھر واپس آنا۔ دن بھر وہی رہے، دن بھر وہی رہے۔ حضرات شام بھی دعا اگر کوئی امام کے پیچھے مسجد نمرہ میں اگر نماز پڑھے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ظہر اور عصر دونوں نماز ایک ساتھ پڑھے ظہر کے وقت، اور اکیلے پڑھے تو الگ الگ پڑھنا ہے، دونوں کو الگ الگ۔ جانتے ہیں علماء نے فرمایا کہ دو نمازیں یہاں اکٹھی کیوں کی گئی؟ اس لیے اکٹھی کی گئی ہے تاکہ بندے کو دعا کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت مل سکے، دعا کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت مل سکے۔ حضور فرماتے ہیں الدعاء صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، الدعاء مخ دعا، دعا عبادت کا مخ ہے، دعا کے ذریعہ سے اپنے دل کا تعلق بنا کے نوجوان بچوں سے کہنا چاہوں گا، نوجوانوں سے، جہاں ہمارے غازہ میں ہمارے بھائی ہمارے بچے مارے جا رہے ہیں، جہاں زمین نہیں ہے کہ دفن کیا جائے، کپڑا نہیں ہے کہ بچوں کا کفن تیار کیا جائے، ماں کی آنچل اور ماں کا دوپٹہ بچوں کا کفن بن رہا ہے، ایسے موقع پر ہمارا نوجوان رات رات پر کرکٹ دیکھتا ہے، جب ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، خدا کی بارگاہ میں دعا تو کر سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ان کے لیے ہندوستان، ان کے لیے عالم، یہ تو مان سکتے ہیں۔ حضرات گرامی، جو کچھ ہو رہا ہے وہ نقش دیوار پڑھنے کے لیے کافی ہے۔ آسمان سے جبریل آ کر اب نہیں کچھ بتائیں گے، یہی واقعات ہماری فیوچر کی غمازی کرتے ہیں۔ پڑھ لو، چاروں طرف سے ایمان کے درمیان گھرا ہوا علاقہ محفوظ نہیں ہے، تو کفر کے درمیان بسا ہوا علاقہ کیوں تک محفوظ ہوگا؟ اس لیے دعا کیا ہے؟ دعا کے لیے جب سورج ڈوب جائے تب حاجی کو نکلنے کا حکم ہے، عرفات کے میدان سے۔ مغرب نہیں پڑھنا، مغرب نہیں پڑھنا، مغرب پڑھے بغیر سورج ڈوبنے کے بعد اس میدان سے نکلے۔ اگر سورج ڈوبنے سے پہلے کوئی اس میدان سے باہر ہو گیا اس پر دم لازم آئے گا، تو پارا دینا پڑے گا۔ اور جب وہ مزدلفہ پہنچے، وہاں سے مزدلفہ آیا، مزدلفہ جب آئے عشاء کے وقت میں، عشاء کے وقت میں پہلے مغرب کی نماز پڑھی جائے گی، پھر مغرب کی سنت نہیں پڑھی جائے گی، پھر عشاء کی فرض پڑھی جائے گی، پھر مغرب کی سنت، پھر عشاء کی۔ وقت کون ہو؟ عشاء ہو۔ ذرا سوچئے تو صحیح، یہاں اگر کوئی ماگھوپور میں عصر کی نماز ظہر میں پڑھ لے تو نماز ہوگی؟
یا مغرب کی نماز عشاء پہ پڑھ لے نماز تو ہو جائے گی، مگر وہاں مزدلفہ میں مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھی جا رہی ہے اور یہ نماز قضا نہیں ہے، ادا۔ اور مسجد نمرہ میں اس دن عصر کی نماز ظہر میں پڑھی جا رہی ہے، نماز بھی ہو رہی ہے اور ادا بھی ہو رہی ہے۔ آخر مادھو پور کا یہ حکم کیوں ہے اور عرفات کا یہ حکم کیوں ہے، مزدلفہ کا حکم کیوں ہے؟ کہا حاجی صاحب وائی بات مت کرو، چوں چرا چگونا مت کرو، بس دیکھو محمد رسول اللہ نے یہاں ایسے ہی کیا تھا، تم بھی ایسے ہی کہتے چلے جاؤ، تمہارا حج بھی ادا ہوتا چلا جائے گا اور نبی کی نقل کرتی ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ۔ دیکھو نہیں سینہ تان کے چل جاتے، گناہ حرام ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تمشوا فی الارض مرحا، زمین پہ کر کے مت چلو، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، نہ زمین آ سکتا ہے نہ چوٹیوں پہ پہنچ سکتا ہے پہاڑوں کو، اکڑ کے مت چلو، کہا کہ اللہ حرام۔ مگر حج میں ایک ایسا موقع آتا ہے جہاں اکڑ کر چلنے کا حکم ہے۔ حج میں طواف جو ہوتا ہے، طواف کے اگلے 3 پھیروں میں حکم ہے کہ رمل کرو سینہ تان کر، چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ پہلوانوں کی طرح۔ یا اللہ تیری شریعت اور تیرے دین کا یہ نظام کیا ہے؟ اس کا پس منظر سنیے، اس کا جو ہسٹریکل بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے؟ مدینہ شریف سے لوگ آئے حج کرنے کے لیے، سرکار بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب یہ آئے ابو بکر، حضرت عمر، عثمان غنی اور صحابہ کرام تھے، مدینہ شریف کی فضا ٹھیک نہ ٹھیک زمانے میں لوگ بیمار، یہاں سے جو ہجرت کرنے گئے بیمار پڑ گئے تھے، چہرے پیلے ہو گئے تھے، آنکھیں پھنس گئی۔ جب یہ آئے تو مکہ کے کافروں نے، کفار نے یہ تانا دیا، یہ دیکھو ابو بکر کو یہ کیا طواف کر پائیں گے، چہرے پیلے ہو گئے۔ مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے رسول اللہ کی محبت میں، دیکھو کیا حال ہوا، مدینہ کے بخار میں ان کا کیا کرا تھا۔ یہ عمر ہے، حج کے طواف کر پائیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ اکڑ کے چلو۔ ادھر کفار کھڑے تھے پہاڑیوں پر اور یہ منظر دیکھ رہے تھے، یہ موقع فتح مکہ کا ہے۔ کہا صحابہ اکڑ کے چلو اور انہیں بتا دو کہ مومن بوڑھا نہ ہوتا ہے نہ کمزور ہوتا ہے، مومن نہ بوڑھا ہوتا ہے نہ کمزور ہوتا ہے، بوڑھا بھی ہو جائے تو ایمان کی گرمی اس کو بڑھاپے میں بھی گرم رکھتی ہے۔ دیکھا نہیں 55 سال کی عمر میں حسین نے طرح یزید کا خاتمہ، کوئی ایمان کی طرح، کوئی ایمان کی طرح۔ یہ ہے اکڑ کے چلنا، یہاں چلیے تو حرام اور وہاں چلیے تو نبی کی سنت حج کیا ہے۔ اس لیے میں نے کہا حج کیا ہے؟ پیغمبروں اور ولیوں کی اداؤں کی نقل کا نام ہے۔ وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے تو ہم ان باتوں کو اور تفصیل کریں، اختصار کے ساتھ چل رہے ہیں، چند سیدھا سیدھا باتیں آپ کنکریاں ماری۔ اچھا رات میں مزدلفہ میں رہنا ہے، سن 2008 میں گئے تھے، بڑی بھیڑ تھی، لوگ مزدلفہ کے باہر ہی چادر بچھا کر کے ٹھہرنے لگے، مگر ہم لوگوں نے سوچا کہ کسی طرح بھی مزدلفہ کے میدان میں جا کر نماز ادا کریں۔ اتنی بھیڑ تھی کہ جانے کا راستہ، پڑوسی ملک کے لڑکا تھا 25-30 سال کا لڑکا، اس کا نام تھا بلال، اس نے اگلے والوں سے کہا کہ بھائی تھوڑا سا آگے بڑھیے، مزدلفہ شروع آگے ہوتا ہے، آپ لوگ یہی ہیں۔ تو اس حاجی صاحب نے کہا کہ ہم لوگ اتنے تھک گئے ہیں، ہم لوگ اس میدان میں نہیں بھی پہنچیں گے ہمارا حل ہو گیا، اتنے تھک گئے ہیں اور اتنی پریشانیاں کہ اب نہیں بھی جائیں گے تو ہمارا حج ہو گیا۔ وہ بڑا حسنک لڑکا تھا، اس نے کہا کہ پریشان ہو گئے تو آپ کا حج ادا ہو گیا، تو یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی، پاکستان میں الٹے لٹک جاتے، وہی پریشان ہونے جاتے۔ حضرت گرامی رات بھر مزدلفہ عرفات میں سیما لگا ہوتا ہے مکتب معلمین کا، لیکن مزدلفہ کا ایسا
میدان ہے جہاں کوئی خیمہ نہیں، 60 لاکھ 50 لاکھ لوگ ایک کپڑے میں اللہ کے آسمان کے نیچے اس کی زمین پر ایسے پڑے رہتے ہیں، لوگ لگتا ہے اللہ اکبر، اتحاد دیکھنا ہو، امت کی وحدت دیکھنی ہو، برکات نظر آتی ہے مسلمان، گویا مصطفیٰ کا میدان اور عطا کا میدان ہمارے اندر وحدت کا پیغام دیتا ہے، اتحاد کا پیغام دیتا ہے۔ لوگوں اس کے رسالت کی بنیاد پر متحد ہو جاؤ، اور اگر اتحاد کا برپا کر سکے تو نقش دیوار پڑھو، نقش دیوار تمہارا فیوچر ڈارک نظر آ رہا ہے اگر ہم نے اپنے اندر وحدت اور اتحاد کے جذبے کو بھرو۔ پھر وہاں سے چلیے بھائی، صبح ہوتی ہے، صبح میں اصل مزدلفہ ہوتا ہے، پہلے زمانے میں تو چھوٹتا تھا، اب تو سارا وغیرہ بچتا ہے اور لوگ ایسے ہی چلنے لگتے ہیں۔ وہی کنکریاں بھی تھی، کتنی؟ کم سے کم 50 اور زیادہ سے زیادہ 70، یعنی اگر 13 کو بھی ٹھہر گئے 12 کی رات میں تو 13 کو بھی کنکریاں مارنی ہے، تو اس کے لیے بھی 21۔ پہلے دن 7 کنکریاں بڑا شیطان کو، دوسرے دن تینوں شیطان کو 21 کنکریاں، اور تیسرے دن یعنی 12 کو 21 کنکریاں، اور 13 کو بھی اگر 13 کو نکلیں گے تو اس کے لیے بھی 21 کنکریاں، 70 کنکریاں، ورنہ کم سے کم 49 کنکریاں، 21 × 42۔ اب کیا 50 لاکھ 60 لاکھ، وہ جو آپ سنتے ہیں 25 لاکھ 30 لاکھ وہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں، اور اتنے ہی غیر رجسٹرڈ بھی ہوتے ہیں جو اغل بغل کے ملکوں سے جنگلوں اور پہاڑوں کے راستے سے چلے آتے اور آتے چلے جاتے۔ حضرات اتنے لوگ کنکریاں وہاں سے اٹھاتے ہیں، کہیں کنکریاں آپ کو نظر نہیں آئیں گی، لاکھ لگا رکھی ہو مگر سب کو کنکریاں دستیاب ہو جاتی ہیں۔ ہمارے حضرت صاحب تازہ تازہ ہے، ابھی نصیب صاحب تازہ تازہ نکل رہی ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے ہمارے یہاں کتنی گرتی ہے، لاٹ لگی ہے تو وہاں کنکریوں کی لاٹ لگی نہیں، آپ کو کوئی لاٹ نہیں ہے مگر ہر حاجی کو کنکریاں دستیاب ہو جاتی ہیں۔ اگر 50 لاکھ حجاج کرام کی کنکریاں 49 کے حساب سے بھی جوڑ لیا جائے تو کئی ٹرک، وہ جو چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہوتی ہیں، آپ کا نام ہے جیپ، کیا ہوتا ہے چھوٹی گاڑی ہے نا، تو کتنی گاڑیاں ہو جائیں گی، مگر قدرت کا نظام تو دیکھیے اور قدرت کا عجوبہ تو دیکھیے، کوئی لاٹ نہیں رکھی ہوئی ہے مگر 50 لاکھ حجاج کرام کو کنکریاں ملی۔ اچھا اتنی کنکریاں اگر ایک جگہ پھینکی جائے تو کنکریوں کا پہاڑ بن جائے گا، نہیں بن جائے گا، لیکن یہ کنکریاں اسی شیطان پہ ماری جاتی ہیں مگر پہاڑ نہیں بنتا۔ حدیث شریف میں آیا کہ جو کنکریاں قبول ہو جاتی ہیں اللہ ان کنکریوں کو اٹھا لیتا ہے، اللہ ان کنکریوں کو اٹھا لیتا ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ وہاں پر جو کنکریاں گری ہوں ان کنکریوں کو اٹھا کر شیطان کو مت مارو، کیونکہ کنکریاں وہیں پہ گری رہتی ہے، وہیں گری رہتی ہے جو خدا کے ہاں قبول نہیں، خدا کے ہاں قبول نہیں۔ حکم ہے پورا ہاتھ کھاؤ بغل کھلا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم شیطان کر کے پہلے دن بڑکا شیطان کو جو مکہ شریف کی طرف ہے، اور دوسرے دن اور تیسرے دن تینوں کو مارو۔ ارے بھائی وہاں شیطان ہے کہاں؟ وہاں تو پتھر بنا ہوا ہے، دیوار بنی ہوئی ہے، کہاں شیطان کو مارو، شیطان ہے کہاں؟ وہاں شیطان نہیں ہے، سمبولک شیطان ہے، شیطان کی ایک علامت بنا دی گئی ہے۔ واقعہ ہے اس کے پیچھے حضرت ابراہیم جو قربانی کے لیے گئے تھے اپنے بیٹا کے لیے، واقعہ پیش آیا تھا، ہم تفصیل بیان نہیں کریں گے، ایک سمبولک شیطان ہے۔ آخر سمبولک شیطان کے بارے میں حاجی کو حکم ہوا کنکریاں مارو، کنکریاں مارنا مجنونانہ ہی کام ہے،
پاگل لوگ مارتے ہیں کنکریاں، کسی نے چھیڑ دیا یہ کنکریاں کیوں مارا؟ ایک سبب ہے کہ حاجی نہیں عاشق ہوتا ہے، حاجی ہی عاشق ہوتا ہے، اور عشق میں کیا کچھ کر بیٹھے، عشق میں کیا کچھ کر بیٹھے۔ حضرت تو وہ شعر ہے نا، کیا وہ سامنے ہو رہا اور جو نہ ہو بے خودی میں جو نہ ہو کیا نہ کرے، کیا شعر؟ ہاں کیا ہے؟ ہاں اس میں روزے کا سجدہ ہو کہ طواف، سرکار کا روزہ بھی سامنے ہے تو طواف کرے کہ سجدہ کرے حضور کے روزے کا، اس میں روزے کا سجدہ ہو کہ طواف، ہوش میں جو نہ ہو کیا نہ کرے، ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے۔ مگر اس کا جواب آج والے شعر میں دیا ہے، روکیے روکیے سر کو، ہاں جواب بھی دے دیا، ہوش میں تو کیا نہ کرے، وہ سجدہ بھی کر سکتا ہے، طواف بھی کر سکتا ہے، مگر اپنے سر کو روک لیجئے، نہ سجدہ کیجئے نہ طواف کیجئے، یہی امتحان کی گھڑی ہے کہ سجدہ خدا کے لیے ہے اور محبت رسول اللہ کی ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کے گرامی کنکریاں ماریے، فرمائی کیوں؟ حاجی صاحب کنکریاں ماریے شیطان کو، شیطان سے نفرت کا اظہار ہے، گناہوں سے نفرت کا اظہار ہے، تو جس نفرت کا اظہار کنکریاں مار کر آپ یہاں کر رہے ہیں شیطانوں سے، اسی نفرت کا اظہار مادھوپور سے لوٹ کے آئیے، تو جو نفرت ظاہر کر چکے ہیں کنکریاں مار کر، یہاں بھی کوئی شیطان نظر آئے، خواہ انسان کی صورت میں نظر آئے یا بھوت پریت کی صورت میں نظر آئے، یہاں بھی کنکریوں سے سواگت کیجئے۔ ہم نے خدا کے حوالہ کیا ہے، شیطان سے نفرت ظاہر کریں گے، تو شیطان ہے، تو میرے نبی کے خلاف بولتا ہے، تو میرے نبی کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتا ہے، تو میلاد کے بارے میں خلاف بولتا ہے، تو فاتحہ کے بارے میں خلاف بولتا ہے، سن ہم کنکریوں سے تیرا استقبال کریں گے، ہم خدا سے وعدہ کر چکے ہیں، تیرا استقبال چادر میں بٹھا کے نہیں ہوگا، اور تیرا استقبال نذرانہ دے کے نہیں ہوگا، تیرا استقبال پتھروں اور کنکریوں سے۔ جی ہے وہ اس بھائی بیٹا جی ہے، یہ دیکھتے ہیں شریف کو شیطان کو اس کو خود پہچانتے ہیں نیتا جی، ماشاءاللہ ہے کہ ہم نیتا جی سے یہی عرض کریں گے، آپ کا ویلکم کریں گے انشاءاللہ تعالی، آپ جسٹیفائی کریے سوسائٹی سماج میں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، یہ چیز ہے اس ذمہ داری جی ماشاءاللہ۔ تو وہ ہے جو منصب پہ بیٹھا نہ ہو، وہ بھی طاغوت اور شیطان ہے، اور ایک طاغوت وہ بھی ہے جو منصب پہ بیٹھا ہوا ہے، ہمیں دونوں شیطانوں کا مقابلہ کرنا ہے، جو منصب پہ ہے اس شیطان کو بھی ایمان کی حرارت سے ہرانا ہے، جو منصب پہ نہیں ہے اسے بھی ایمان کی حرارت سے۔ اور وقت میں گنجائش نہیں ہے اس لیے بات ختم کرتے ہیں، مگر مدینہ شریف پہنچے بغیر بات ختم کیسے؟ سرکار کے ضرور شریف پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا محمد نیتا جی ایک بات کہہ دیئے، چلیے بھائی بہت خوب، مدینہ شریف پہنچے بغیر اور جس کی آنکھ میں ظلمت کی دھند چھائی ہوئی اسے بریلی کا سرما لگا دیا۔ ہاں مدینہ شریف کا صحیح پتہ وہیں سے ملتا ہے، ہاں وہیں سے ملتا ہے بھائی صاحب۔ تو چلیے ذرا مدینہ شریف ذرا دیکھ لے، کعبے کتنے جلوے نظر آئے، عرفات کتنے جلوے نظر آئے، مزدلفہ کتنے جلوے نظر آئے، ذرا رسول اللہ کے مدینے کا جلوہ کیا ہے، جلوہ وہاں وہ مدینہ ہے، جو تم نے محنتیں کی ہیں جنت کے لیے، اور جنت وہی ہے، تفصیل میں نہیں آگے احمد صاحب نے کیا کہا، چلیے مدینہ شریف ہے، مدینہ شریف ہے، اللہ اکبر، مدینہ شریف زمین پر ایسے ہی ہے جیسے انگوٹھے میں نہیں،
انگوٹھی میں نگینا. کہتے ہیں کہ آسمان و زمین کے درمیان ایک مرتبہ بحث ہو گئی. آسمان نے زمین کو آنکھیں دکھائی کہ تو زمین ہے, پست ہے, پست رہ کر ہی بات کر, تم آسمان ہے. چاند ہمارے پاس, گگن ہمارے پاس, ستارے ہمارے پاس, یہ ہمارے پاس, وہ ہمارے پاس. زمین نے ایک ہی جواب دیا, سب تیرے پاس ہے, مدینہ بھی سب تیرے پاس ہے, سرکار کا روضہ بھی تیرے پاس ہے, سب تیرے پاس ہے, گنبد خضرا بھی تیرے پاس ہے. آنے لگی آواز پہلی سے, فرمانے لگے اعلیٰ حضرت سب ہو گئی, اس سے فرق اس تانے زمین سے جو ہم پہ ہے مدینہ وہ رتبہ آیا. حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ ہی کے عالم تھے. ہاں وہی کے عالم تھے. وہ کبھی مدینہ شریف کے گھوڑے پہ نہیں چڑھتے, جوتا نہیں پہنتا. اچھا اس کو عجیب لگتا ہے سرکار کی زمین پر جوتا پہننا, گھوڑے پہ سوار ہو اچھا نہیں لگتا ہے. اللہ اکبر. ایک بزرگ ہے حج کرنے کے لیے مدینہ شریف پہ ٹھہرے ہوئے تھے. قضائے حاجہ وہاں پر بن گیا ہے, ٹوائلٹ وغیرہ اب تو بھی انگلش اسٹائل کا بن گیا ہے کرنے والا. تو زمانے میں تھا نہیں ہے, تو گئے قضائے حاجت کے لیے. بیٹھنا چاہتے تھے, خیال آیا کہ مدینہ اس سرکار ادھر سے گزرے ہوں گے, تھوڑا سا اور آگے بڑھ گئے, وہاں بیٹھنا چاہے, خیال آ گیا اس سرکار ادھر سے گزرے ہوں گے. یہ ادب ہوا. اللہ تعالیٰ نے انعام یہ دیا کہ جب تک مدینہ شریف میں رہے قضائے حاجت کی حاجت ہی نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے ان کی ضرورت ڈالی. یہ ہے مدینہ شریف کا ادب. ایک مرتبہ صحابہ جا رہے تھے, پیچھے میں صحابی, آگے میں صحابی. آگے والے صحابی کے گھوڑے کے ٹاپ سے مٹی اڑی, پیچھے والے صحابی کے چہرے پہ پڑی, تو صحابی نے اپنا چہرہ پوچھ لیا. مٹی پڑی تھی, آپ پوچھ لی. سرکار کی نظر پڑ گئی. سرکار نے فرمایا لا تنسا وجہک, اپنا چہرہ مت پوچھو, مدینہ کی مٹی ہے, پور کی نہیں, ویشالی کی نہیں, بہار کی نہیں ہے, دلی کی نہیں, یہ مدینہ کی مٹی ہے. فیہ شفاء, اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے. نہ ہو آرام, جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے آئے. الحمدللہ.